دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجیے۔ دوستو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات کر لی ریاست جموں کشمیر میں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ اردو زبان کی ریاست میں جو اب یونین ٹیریٹری بن چکی ہے اس میں کیا اہمیت ہے۔ یہ بظاہر تو ایک ہی موضوع تھا، لیکن وہ بہت طویل ویڈیو بن جاتی، اس لیے میں نے اس کو ٹکڑوں میں کر دیا ہے کہ ہم نے اس کے آغاز کے حوالے سے الگ بات کی ہے اور اہمیت کے حوالے سے الگ اور مستقبل کے حوالے سے الگ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو ہماری جموں کشمیر ایک ریاست تھی اور یہ 3 خطوں پر مشتمل تھی، اس میں لداخ تھا، کشمیر اور جموں، اور تینوں خطوں کو جو جوڑنے کا رابطے کا یہاں کام کرتی تھی وہ اردو زبان کرتی تھی۔ یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، پچھلے سیشن میں دوسری ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ ابھی یوٹی بن گئی ہے لیکن ابھی بھی اردو زبان کی اہمیت تو یہاں موجود ہے۔ اب دیکھیے گا کہ ریاست میں اردو کی کیا اہمیت اور اس کی مقبولیت کی چند کیا وجہ رہی، مقبول اتنی کیوں ہوئی اردو زبان، اس کی بنیاد جو ہے وہ حسب ذیل ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ریاست میں اردو کو خصوصی درجہ حاصل ہے، ایک طرف یہ رابطے کی زبان ہے اور دوسری جانب اسے سرکاری زبان ہونے کا فخر حاصل ہے کہ ہماری جموں کشمیر کی یہ سرکاری زبان بھی رہی، اور ابھی تک بھی اس پہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں آیا ہے میرے خیال سے کہ اردو زبان کو ہٹایا گیا ہے سرکاری حیثیت سے۔ بہرحال اردو زبان کو یہ فخر رہا کہ وہ ہمیشہ جو ہے سب کی ہر دلی عزیز رہی۔ دور حاضر میں اردو غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے ساری دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے الیکٹرانک میڈیا میں اہم جو ہے اپنا ایک مقام رکھتی ہے، جس سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب جتنے بھی اس دور میں الیکٹرانک میڈیا آئے ہیں، الیکٹرانک کا دور ہے، یوٹیوب چینل آ رہے ہیں، دوسرے بہت سے ریڈیو کام کر رہے ہیں، تو اردو ان سب کو بہت پسند ہے اور وہاں اردو بولی جاتی ہے اور اردو سنی جاتی ہے۔ دنیا کی 33,000 دنیا میں کم و بیش زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اتنی 33,000 زبانوں میں اردو کا مقام جو ہے تیسرا ہے، یعنی آپ اردو خود اندازہ کر لیں کتنی بڑی ہے، جو کہ تقریباً جو ہے ہر جگہ تقریباً بولی جاتی ہے، اور بین الاقوامی ایک حیثیت اردو نے اپنی حاصل کر لی ہے۔ اب دیکھیے اس زبان میں بڑی وسعت ہے اور اس کا ذخیرہ الفاظ کافی ہے، نئے الفاظ وضع کرنے کی اس میں کافی گنجائش ہے۔ اب اردو زبان کوئی کنجوس زبان نہیں ہے، اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، جس طریقے سے انگریزی بھی دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہے وہ لیتی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ انگریزی بہت بڑی زبان بن گئی، وہ دنیا کے ہر ممالک میں پڑھائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ اردو کا دل بھی بڑا کشادہ ہے، اس میں ہندی کے الفاظ ہیں، اس میں سنسکرت کے الفاظ ہیں، ترکی کے الفاظ ہیں، فارسی اور عربی کے الفاظ ہیں، اور بھی دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہے وہ اردو لیتی ہے، اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ان کو اپنا بنا کر پیش کر دیتی ہے۔ ریاست جموں کشمیر سے جتنی کثیر تعداد میں اردو زبان کے اخبارات اور رسائل چھپتے رہے، یہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہوئے، یہ بھی ایک وجہ رہی اس زبان کے یہاں پنپنے کی۔ ہند آریائی مشترکہ تہذیب کا اور تمدن کا جتنا شاندار ذخیرہ اردو میں موجود ہے، اتنا شاید ہی کسی دوسری ہندوستانی زبان میں ملے۔ اردو ہی وہ واحد زبان ہے جو ریاست کے تینوں خطوں جموں کشمیر اور لداخ کے مابین تہذیبی اور لسانی روابط کا کام کرتی ہے۔ اب یہ ہند آریائی زبان ہے۔ ہند آریائی سے مراد یہ ہے کہ ہند ہوا ہندوستان اور آریائی ہوئے کہ آریہ لوگ، یہ ان کے ملنے جلنے سے اس زبان کا آغاز و ارتقاء ہوتا ہے۔ یہ آپ نے آغاز و ارتقاء میں پڑھا ہے۔ اور جب ہمارا یہ جموں کشمیر جو ہے ایک ریاست تھی، جب لداخ بھی تھا، یہ 3 ریجن تھے، تینوں ریجنز کی اپنی اپنی زبانیں تھیں۔ جیسے لداخ میں جو ہے وہ بلتی لداخی بولی جاتی تھی، کشمیر میں کشمیری، جموں میں ڈوگری، اور یہ تینوں خطوں کے جو لوگ ہیں، یہاں کی عوام ہے، جیسے جموں کے لوگ جو ہیں وہ کشمیری اور لداخی سے غیر واقف تھے، اسی طریقے سے لداخی لوگ کشمیری اور ڈوگری سے غیر واقف تھے، کشمیر کے لوگ لداخی اور ڈوگری سے غیر واقف تھے، لیکن اردو یہ سارے لوگ جانتے تھے، اور یہ ایک یہاں رابطے کا کام کرتی تھی۔ اگرچہ کہ اب یونین ٹیریٹری ہمارے بن گئی ہے، لداخ ہم سے الگ ہو چکا ہے، لیکن اردو کا مقام وہی ہے کہ اگر ہم آج بھی کسی لداخی یا کشمیری سے ملیں گے، یا کوئی کشمیر کا رہنے والا وہ یہاں ملے گا کسی کو، تو وہ اردو میں بات کرے گا۔ یہ رابطے کی زبان بنی رہی ہے اور بنتی رہے گی۔ اور نہ صرف یہاں جموں کشمیر میں، بلکہ ہم اگر ریاست سے باہر کسی سے جب بات کرتے ہیں تو اردو کا یہی مقام ہے، اردو وہاں رابطے کی زبان
مانی جاتی ہے۔ اردو زبان کو اس ریاست میں اپنے آغاز سے ہی سازگار اور خوشگوار ماحول ملا، جس کی بدولت اسے پنپنے، پھلنے اور پھولنے کی کسی قسم کی دقت اور دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ سرکاری سرپرستی میسر ہونے کے بعد اسکولوں اور کالجوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک اور دفتروں اور محفلوں سے لے کر سیاسی ایوانوں تک اردو کا طوطی بولنے لگا۔ اب اردو چونکہ بڑی دل عزیز تھی، بڑی میٹھی زبان ہے، بڑی سواد والی زبان ہے، جہاں اس کو سرپرستی حاصل ہو گئی وہ تو سونے پہ سہاگا تھی۔ ساتھ ساتھ یہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، کالجز میں پڑھائی جاتی تھی، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور پھر ادبی محفلیں، گائکی کی محفلیں، اور سب سے بڑی بات کہ سیاسی ایوانوں میں بھی اردو کے شعر پڑھ کے جو ہے ہمیں ہمارے سیاسی لیڈران عوام کو اور وہاں جو ہے حوض کو متاثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اردو زبان کا ایک مقام ہے کہ اردو زبان کا شعر وہ انسان بھی پڑھے گا جو اردو زبان نہیں جانتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اردو زبان جو تھی، یہ ہمارے جو 2-3 بڑے مراکز رہے ہیں اردو کے، جیسے لاہور رہا ہے، دلی رہا ہے، اور یہ یہاں خوب بولی گئی، خوب لکھی اور پڑھی گئی۔ یہاں ادبا اور شعراء نے اس کو کافی جلا بخشی اور اردو جو ہے اپنے پروانوں پر چڑھی۔ کشمیر میں اس کی ایک خاص بات اور بھی رہی کہ ریاست میں، یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں، تھوڑا سا یہ والا آپ دیکھ لیں کہ ریاست میں اردو کو عوام تک پہنچانے اور اسے دلچسپی پیدا کرنے کا راس لیلاؤں اور بھانڈوں نے اور بعد میں بمبئی کی پاسی تھیٹریکل کمپنیوں کے کھیلوں نے بھی انجام دیا۔ یہ راس لیلا ہوتی تھی، رام لیلائیں کھیلا کرتے تھے، جس میں رام کی کہانیاں لوگ چوراہوں پر جا کے اور اسٹیج لگا کے وہاں، اور بھانڈ جو ناچتے تھے، ناٹک کرتے تھے، گلی چوراہوں پہ لوگوں کو تفریح کرتے تھے، انٹرٹین کرتے تھے، اور پھر بعد میں جو بمبے پاسی تھیٹریکل کمپنی یہ بھی آگے ناٹک کرتی تھی، اسٹیج شو کرتی تھی، تو اس سے بھی اردو کو کافی فروغ ملا اور اردو کے ارتقاء میں ان کا اہم رول ہے۔ پہاڑی سارنگی نوازوں، قوالوں، موسیقاروں، ان کی وجہ سے بھی اردو پروان چڑھی۔ اور پھر بعد میں اگر آپ دیکھیں گے، بعد میں نہیں ہم کہہ سکتے، بلکہ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کشمیر میں جو سیلانی اور سیاح باہر سے آتے ہیں، ہمارے ہندوستان سے آتے ہیں، چونکہ کشمیر میں تو ہر کوئی کشمیری بولتا ہے اور آپس میں کشمیری میں بات ہوتی ہے، لیکن وہاں جب باہر کے لوگوں سے بات کی جاتی تھی تو وہ اردو میں کی جاتی تھی، تو جس کی وجہ سے اردو کو ایک راستہ ملا آگے نکلنے کا۔ اور جو گائیڈ ہوگا وہاں پر، جو ان کے ساتھ چلے گا، اگر وہ جتنی اچھی اردو بولے گا، اور باہر کے لوگ جو دلی کے اور ہم کہہ سکتے ہیں لکھنؤ کے، یو پی کے، ایم پی کے، بمبئی کے جو لوگ آتے تھے، تو وہ یہ اردو بولنا ان کے ساتھ پسند کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی اردو کو ایک فروغ ملا۔ یہ تھی ہماری اردو کے اوپر اردو کی اہمیت پر۔ تو اس میں آپ مزید چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر میں اردو کی ترویج و اشاعت کے مختلف مذہبی، غیر سرکاری، ادبی اداروں، انجمنوں نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ کچھ غیر سرکاری انجمنیں تھیں جو ادبی ماحول بناتے تھے، پروگرام کراتے تھے، مشاعرے کراتے تھے، گیت کار جو تھے، موسیقار جو تھے، انہوں نے اس کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا۔ آپ نے اس پہ ایک نظر دورانی ہے کون کون سے ادارے تھے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، کلچر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لینگویجز ایک سرکاری ادارہ ہے، اس نے بھی اس کے ارتقاء میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اخبارات ہیں، انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ تو آپ یہ نظر رکھیں کہ یہ کون کون سے اخبارات تھے، تاکہ جب بھی آپ سے بات چیت آئے تو آپ کے پاس بے شمار مواد ہو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ اردو زبان کی اہمیت اس لیے یہاں پر بڑھ جاتی ہے کہ اردو زبان جو ہے جب رابطے کی زبان ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پولیس کا کام، تھانے کا کام جو تھا وہ اردو زبان میں ہوتا تھا، اور بڑی تعداد کو تھانوں سے اپنا کام لینا پڑتا ہے۔ جرائم کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو ہمیں کئی بار بہت سے سرٹیفکیٹس وہاں سے لینے پڑتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں ریونیو میں، تو ہر گھر جڑا ہوتا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، اس کا کام جو ہے اردو زبان میں ہوتا تھا۔ پوری ہماری جو ہماری ریاست تھی پہلے، جموں کشمیر اور لداخ، لیکن اب تو یہ ہے کہ بعض جگہ ہندی اور انگریزی میں بھی کام لوگ کرنے لگے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہمارے پرانے ریکارڈز ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں
اردو زبان میں ہی ملیں گے. تو اس اعتبار سے اہمیت تو تھی. جو اردو نہیں بھی جانتا، جیسے ہمارے آفیسر جو بہت سے آئے ریونیو آفیسر بنے، تحصیلدار بنے، اگر وہ اردو نہیں جانتے تھے تو ان کو اردو سیکھنی پڑی، کیونکہ اگر وہ ایک اچھا آفیسر ہوگا تو وہ جانے گا، وہ پرانا ریکارڈ دیکھے گا، اس کے سامنے کوئی نقل آئے گی، کوئی دستاویز آئے گی تو وہ اس پر تبھی اپنے دستخط کر سکتا ہے جب وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھے گا. اس لیے بھی پھر اس کے بعد نائب تحصیلدار کے لیے تو کورٹ تک ایک کیس لڑا گیا کہ نائب تحصیلدار جو ہماری یہاں ایک پوسٹ ہوتی ہے کہ اس میں اردو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں بھی اردو کا ایک کوالیفائنگ پیپر بنایا گیا، اور بہت سے ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے جو انگلش بیک گراؤنڈ سے تھے یا ہندی بیک گراؤنڈ سے تھے، ان کو بھی اردو سیکھنی پڑی. اور اردو سیکھ کر، اگرچہ کہ انہوں نے کسی کلاس میں اردو نہیں پڑھی تھی، لیکن ان کو بادستور اردو سیکھنی پڑی اور اچھی طریقے سے اردو سیکھنی پڑی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے کوالیفائی بھی کیا. یعنی اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو سیکھنا جموں کشمیر میں ناگزیر ہے. جو یہاں کچھ نوکری لینا چاہے یا ایکسل کرنا چاہے وہ اردو زبان میں ہی ترقی کر سکتا ہے. اور جہاں جہاں اس کے علاوہ روزی اور روٹی سے ہٹ کر بھی اردو جو ہے آپ کے لیے کافی اس کا دامن وسیع ہے، اور ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے. لوگ تفریح کے لیے اس کو پسند کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخبارات میں اس کی کافی گنجائش ہے، اور پھر جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے تو پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ اچھی اردو بولنے والوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. اب مستقبل پہ ہم جو ہے ایک اور سیشن کریں گے، وہاں بات کریں گے. آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا اس کو، اگر اچھا لگے تو لائک بھی ضرور کریے گا. اور آپ کا ایک ذہن کھول دیا ہے کہ آپ ان جو ہے امور پہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اردو کی اہمیت کو دیکھنا چاہیں، آپ یہ پتہ کریں کہ کون کون سے اخبارات یہاں رہے اور کتنے اچھے اور کتنے کامیاب رہے، ان میں لکھنے والے لوگ کون کون رہے، یہاں کے افسانہ نگار اور یہاں کے شعراء نے کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا، ادبی محفلوں نے کس طریقے سے آگے بڑھایا، اور کون سے جرائد اور رسائل یہاں سے نکلتے رہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اردو زبان میں جو کام ہوا جموں کشمیر میں وہ کیا تھا. تو آپ مجھے اجازت دیں گے. مجھے اجازت دینے سے پہلے میں پھر آپ کو یہ کہ آپ کمنٹ کریے گا کوئی بھی اگر آپ کو سوال ہو، اور اپنا دھیان رکھیے گا. خدا حافظ.